بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ سے نئی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالحق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدائے مکہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے مکہ نامہ کی اہم خبریں: غیر ملکی کارکنوں کے لیے فیلڈ آگہی مہم کا آغاز کیوں؟ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے اندر پاکستانیوں کو جانے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ سعودی عرب کی مساجد میں نماز جمعہ کے لیے کون سے نئے طریقے کا اعلان کیا گیا ہے؟ غیر ملکی ملازمہ نے کفیل کے 2 بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کیوں کی؟ سعودی عرب میں کورونا کے حوالے سے ایک اچھی خبر، اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں مشکلات سے 2-4 غیر ملکیوں اور مقامی افراد کے لیے ایک خوشخبری بھی آج کے مکہ نامہ میں شامل ہے۔ ناظرین ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا اور مزید تازہ ترین خبروں کے لیے صدائے مکہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے نشان کو ضرور دبائیے تاکہ آپ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے محروم نہ رہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے غیر ملکی کارکنوں میں بڑے پیمانے پر فیلڈ آگہی مہم کا آغاز کیا ہے۔ غیر ملکی ورکرز کو نئے کورونا وائرس کے خطرات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ رہائشی مراکز، کیمپس اور دفاتر میں وائرس سے بچاؤ کے طور طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آگہی پیغامات بھی بھیجے جا رہے ہیں، جبکہ غیر ملکی ورکر سے ملاقاتیں کر کے انہیں وائرس سے بچنے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے تدابیر بھی بتائی جا رہی ہیں۔ آگہی مہم کا مقصد یہ ہے کہ غیر ملکی ورکرز اپنے دفاتر، ورکشاپس اور کارخانوں میں نئے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ضروری معلومات سے آراستہ ہوں۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ فیلڈ آگہی مہم 3 مرحلوں میں نافذ کرنے کا پروگرام ہے۔ اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ غیر ملکی ورکرز کو وائرس سے بچاؤ اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے تدابیر بتائی جا رہی ہیں، بلکہ اداروں کے مالکان اور منتظمین کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ مالکان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ورکرز سے حفاظتی تدابیر کی پابندی کرائیں۔ ان سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے یہاں کوئی بھی ورکر کورونا میں مبتلا ہو جائے تو پہلی فرصت میں وزارت صحہ سے رجوع کیا جائے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ڈپلومیٹک کوارٹر کے باہر موجود پاکستانی شہریوں کو پاسپورٹ اور دیگر قونصل معاملات میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں متعین پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز نے ڈپلومیٹک کوارٹر کے باہر موجود پاکستانیوں کی بڑی تعداد سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے سفارت خانے پہنچنے والے پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سعودی حکومت کی جانب سے کورونا وائرس سے متعلق تمام حفاظتی اقدامات کی مکمل پاسداری کریں۔ سفیر پاکستان نے بتایا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سبب لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے سفارت خانے میں 50 سے زائد افراد کو ایک ہی وقت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کورونا وائرس کے باعث تقریباً 3 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد پاکستانیوں کی بڑی تعداد قونصلر خدمات اور خصوصی طور پر وطن واپسی کے لیے ٹکٹوں کی خریداری کی وجہ سے سفارت خانے پہنچنا چاہتی ہے، لیکن کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کی وجہ سے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم 50 سے زائد افراد کو ایک ہی وقت میں سفارت خانے کے اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سفیر پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب سے خصوصی پروازیں ریاض میں سفارت خانہ اور جدہ میں پاکستانی قونصل خانہ کے ذریعے مسافروں کو مرحلہ وار پاکستان پہنچا رہی ہے، اور اب تک سفارت خانہ ریاض کی جانب سے 14 خصوصی پروازوں کے ذریعے 2494 مسافروں کی وطن واپسی کو ممکن بنایا گیا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ اور جدہ کے علاوہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں جمعہ کی نماز کے لیے مساجد اذان سے 40 منٹ قبل کھولی جائیں گی۔ عمل درآمد 12 جون سے شروع ہوگا، جو آئندہ حکم تک جاری رہے گا۔ یہ فیصلہ نمازیوں کو متعلقہ اداروں کی جانب سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی نظام کے تحت کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت اسلامی امور نے جمعرات کو مملکت بھر میں اپنی تمام شاخوں کو تحریری طور پر اطلاع دی ہے کہ وہ جامع مساجد اذان جمعہ سے 40 منٹ قبل کھولنے کا اہتمام کریں تاکہ نمازیوں کے ایک ساتھ مسجد پہنچنے پر بھیڑ نہ ہو۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے وزارت اسلامی امور نے ایک ہدایت جاری کی تھی کہ جمعہ کی پہلی اذان نماز جمعہ سے 20 منٹ قبل دی جائے اور جامع مساجد نماز کا وقت شروع ہونے سے قبل 20 منٹ پہلے کھولی جائے اور نماز کے 20 منٹ بعد بند کر دی جائے، اور یہ کہ جمعے کا خطبہ نماز سمیت 15 منٹ کے اندر پورا کر لیا جائے۔
دوسری طرف سعودی عرب کی شمالی ریجن الجوف میں 77 مساجد کو نماز جمعہ کے لیے دوبارہ کھولنے کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے۔ سعودی سرکاری خبر رسائی ایجنسی SPA کے مطابق الجوف کمشنری میں نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید 77 مساجد کو جمعہ کی نماز کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کورونا وائرس کے باعث اس علاقے میں بند مساجد کے دوبارہ کھلنے کی تعداد 175 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی ملازمہ نے اپنے کفیل کے 2 بچوں پر چھری سے حملہ کر دیا، جس کے باعث ایک بچہ شدید زخمی ہو گیا جبکہ دوسرے بچے کی حالت تسلی بخش بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ فلپائنی 7 ماہ قبل متاثرہ سعودی خاندان کے گھر آئی تھی۔ گزشتہ روز اس نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر کفیل کے بچوں پر چھری سے متعدد وار کر ڈالے۔ پھر اس ملازمہ نے خود کو الیکٹرک شاک کے ذریعے مارنے کی کوشش کی، مگر ناکامی پر خود پر چھری سے بھی کئی وار کیے۔ جب پولیس گھر پر پہنچی تو دونوں بچے اور ملازمہ خون میں لت پت پڑے تھے۔ پولیس نے خادمہ اور دونوں بچوں کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ایک بچے کی حالت نازک ہے جبکہ دوسرے بچے کی زندگی خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس وقت ملازمہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس خونی واردات سے متعلق حقائق جاننے کے لیے ملازمہ کی حالت سنبھلنے کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ہی اس سے تفتیش کی جائے گی۔ کورونا کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ضوابط پر عمل درآمد میں کی جانے والی سختی سے خاطر خواہ نتائج برآمد ہونے لگے ہیں اور کووڈ-19 وائرس کے خطرناک کیسوں کی تعداد میں کافی کمی ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ایک دن میں مملکت کے مختلف شہروں میں اگرچہ کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی تعداد 4000 کے قریب رہی، تاہم خطرناک مریضوں کی تعداد 12 رہی۔ ویب نیوز سبق نے وزارت صحت کے حوالے سے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت کے مختلف شہروں میں کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی تعداد اگرچہ زیادہ ہے، تاہم ان کی حالت باعث تشویش نہیں۔ صرف 12 مریض ہیں جن کی مجموعی حالت نازک ہے اور انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے سے جدہ میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کرفیو کے وقفے کو کم کر کے دفاتر بھی بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ سماجی فاصلوں کی دوری کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مساجد میں باجماعت نماز پر بھی عارضی طور پر پابندی عائد کی گئی ہے تاکہ کورونا کے خطرناک کیسوں میں اضافے کو روکا جا سکے۔ اس حوالے سے وزارت صحت کی حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی ہے اور 10 جون کے اعداد و شمار کے مطابق کورونا کے خطرناک کیسز کی تعداد سابقہ کیسوں کے مقابلے میں کافی کم رہی۔ اور آخر میں غیر ملکی اور مقامی لوگوں کے لیے خوشخبری۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی مملکت کی جانب سے گزشتہ ماہ اعلان کیا گیا تھا کہ ڈیری پروڈکٹس، بکری، بھیڑ، مرغی، مچھلی کے گوشت اور سبزیوں پر 10 جون سے کسٹم ڈیوٹی لگا دی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد پاکستانیوں سمیت دیگر تارکین وطن میں بھی فکر مندی کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ کورونا کی وبا کے باعث معاشی حالات خراب ہونے سے وہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں اور اب غذائی مصنوعات مزید مہنگی ہونے سے ان کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہونے والی تھی۔ تاہم سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ آج کے روز سے فوڈ پروڈکٹس مہنگی کرنے کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ فی الحال ان اشیاء پر کوئی کسٹم ڈیوٹی عائد نہیں کی جا رہی۔ سعودی میڈیا کے مطابق وزیر صنعت نے کہا ہے کہ کسٹم ڈیوٹی میں اضافے کا فیصلہ کورونا کی وبا سے قبل کیا گیا تھا، جس کا مقصد درآمدات کی حوصلہ شکنی کر کے سعودی مصنوعات کو فروغ دینا تھا اور مقامی صنعتی شعبے کو ترقی دینا تھا، مگر کورونا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر فوڈ پروڈکٹس فی الحال مہنگی نہیں کی جا رہی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ سعودی کسٹم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ 10 جون سے فوڈ پروڈکٹس پر 3 سے 25% تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی۔ محکمہ کسٹم نے کہا تھا کہ ایسی اشیاء جن پر ماضی میں کسٹم ڈیوٹی عائد نہیں تھی ان پر بھی آئندہ سے ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے۔ ان میں بکری اور بھیڑ کا گوشت بھی شامل ہے، جس پر 7% تک ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سبزیوں پر 15% تک کسٹم ڈیوٹی لگانے کا بتایا گیا تھا۔ اسی طرح ڈیری پروڈکٹس اور تمام مشروبات پر 5 سے 10% اور تمام مچھلیوں پر 3 سے 6% تک کسٹم ڈیوٹی بڑھانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا مکہ نامہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے ویڈیو کے کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کریں۔
اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے۔ شکریہ۔